ہے۔ یاد رکھیں اللہ کے حبیب مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کسی نامحرم عورت پر نظر اٹھانا یہ شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ شیطان اس انسان پر بھیانک حملہ کرتا ہے کہ پہلے دکھاتا ہے اور دکھانے کے بعد پھر آنکھیں چار کرواتا ہے اور پھر نحوست میں مبتلا کرتا ہے۔ سیدنا معروف کرخی رحمت اللہ علیہ، حضرت سیدنا معروف کرخی یہ وہ بزرگ ہیں جو حضرت امام رضا علی رحمت اللہ علیہ کے مرید و خلیفہ ہیں، اور ہمارے سلسلہ قادریہ کے بڑے اماموں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ معروف کرخی، پہلے ان کا خاندان مسلمان نہیں تھا، مسلمان ہوئے، خاندان مسلمان ہوا، امام رضا علی رضا کا دامن ملا، اور دامن ملنے کے بعد پھر اس منزل پر پہنچے کہ غوث پاک کے بھی پیروں کے پیر کہلائے۔ حضرت سیدنا معروف کرخی فرماتے ہیں اگر بکری خریدنی نہیں ہے، میں ان کے مفہوم کی تشریح کے ساتھ سمجھا رہا ہوں، اگر تمہیں بکری خریدنی نہیں ہے، بکری کا دودھ دونا نہیں ہے، بکری سے کوئی کام نہیں ہے، تو حضرت معروف کرخی کہتے ہیں تقویٰ کی منزل یہ ہے کہ مادہ بکری کو دیکھنے سے بھی پرہیز کیا کرو۔ مادہ بکری، ظاہر سی بات ہے بکری تو ہمارے یہاں مادہ کوئی کہتے ہیں، لیکن بکری کے تھن کو دیکھنے سے، بکری کو دیکھنے سے پرہیز کیا کرو۔ نگاہ کی حفاظت اسلام میں اس قدر ہے، اللہ اکبر۔ اور آگے ارشاد فرمایا گیا ایک مقام پر، سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی کہتے ہیں کہ اگر کسی عورت کی چادر جو ہے کسی رسی پر یا دیوار پہ ڈال کر کے سکھائی جا رہی ہو تو اس چادر کو بھی دیکھنے سے پرہیز کیا کرو، اس لیے کہ عورتوں کے کپڑے دیکھنے سے بھی دل کے اندر گندگی پیدا ہوتی ہے۔ جو مذہب غیر محرم عورت کے کپڑے دیکھنے سے بچنے پر پابندی لگاتا ہے کہ بچا کرو، اس کو دیکھنے سے بچنے کی بات کرتا ہے، وہ مذہب عورتوں کو دیکھنے کی اجازت کیسے دے سکتا ہے؟ ایک بات تو یہ ہے کہ عورتوں کو تکنا فیشن ہے، اور آج کل کی بچیاں فیشن کے نام پر بن سنور کر کے نکلتی ہے، حالانکہ اللہ کے رسول مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نیت سے بن سنور کر نکلنے والے جو ایک دوسرے کو اپنے جھانسے میں ڈالیں۔ ظاہر سی بات ہے اچھے کپڑے پہننا اسلام میں منع نہیں، بن سنور کر نکلنا اسلام میں منع نہیں، لیکن نیت اگر گندی ہونا کہ مجھے دیکھ کر کے کوئی میرے جال میں پھنس جائے، لڑکیاں اس نیت سے نکلتی ہے کہ مجھے دیکھے تو لوگ کہے کیا ہیروئن نظر آتی ہے، سہیلیاں کہ ہیروئن نظر آتی ہے معاذ اللہ، اور مردوں کو جو ہے دعوت نظارہ دے، اللہ اکبر۔ اور کوئی مرد اس طریقے سے بن سنور کر نکلے کہ مجھے لڑکیاں دیکھیں اور میرے جال کے اندر پھنس جائے۔ یاد رکھیں میں نے پہلی کہا میں معذرت چاہتا ہوں، حق بولنے کا عادی ہوں، عنوان دیا گیا ہے، میں بری بات کرنے نہیں بیٹھا، معاشرے کی اصلاح کرنے بیٹھا ہوں، نہ اس کا کوئی شوق ہے، اللہ نیتوں کو جانتا ہے، لیکن بات ہمارے سماج کی ہے۔ تھوڑی سی جینس ٹائٹ پہن کے نکلی، اس میں آدھی کمر ننگی نظر آ رہی ہے اور شارٹ شرٹ اس پہ پہن لیا اور ایسا اترار آئے کہ جیسے آسمان سے ابھی نازل ہوا ہے، اور مجھے دیکھے تو لوگ کہیں کہ یہ کون صاحب آ گئے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے اللہ کے حبیب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، غیب دا نبی فرماتے ہیں میں نے شب معراج جہنم کے اندر کچھ لڑکے اور لڑکیوں کی چمڑی کو آگ کی کینچی سے کٹتا ہوا دیکھا۔ ان کی چیخ پکار سننے کے بعد میں نے جبریل سے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل امین نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں، لڑکیاں وہ تھیں کہ جو بن سنور کر نکلتی تھی کہ لڑکے دیکھ کر کے ان کے دامے فریب میں مبتلا ہو جائیں، اور لڑکے اس لیے بن سنور کر نکلتے تھے کہ لڑکیاں ان کے دامے فریب میں مبتلا ہو جائیں۔ ولیمے میں سج دھج کر جا رہے ہیں، شادیوں میں سج دھج کر جا رہے ہیں، اگر اس لیے سج کر کے جا رہے ہیں کہ اچھا لگے لوگوں کو تو ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ جا کر کسی کو پھنسائیں گے اپنے جال میں، تو یاد رکھو تمہاری نیت کو کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، تمہاری نیت کو میرا اللہ دیکھ رہا ہے۔ وہ ارشاد فرماتا ہے ہوا معکم اینما کنتم،
تم جہاں کہیں ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے، تم اس کی نظروں سے چھپ نہیں سکتے۔ لڑکیوں کو دیکھ کر لڑکوں کی چال بدل جاتی ہے، لڑکوں کو دیکھ کر لڑکیوں کی چال بدل جاتی ہے۔ میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں اپنی چال بدلنے والوں، کیا اللہ تمہیں نہیں دیکھ رہا ہے؟ ایک دن تمہیں جنازے میں رکھ کر کے اس چال پر لعنت ہو جو لڑکیوں کو دیکھ کر بدل گئی، جو لڑکوں کو دیکھ کر لڑکیوں کی بدل گئی۔ میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں اس چال کو تو یاد رکھو جو چال نہیں ہوگی تمہیں ایک جنازے کے اندر بٹھا کر کے بلکہ سوار کر کے لٹا کر کے چار اپنے کندھے پہ لے جا رہے ہوں گے۔ اس وقت تمہاری عیاشیوں کا کیا بنے گا؟ اس وقت تمہاری راتوں کا کیا بنے گا؟ یہ دنیا ہمیشہ رہنے کی جگہ ہے، یہ دنیا ہمیشہ قیام کی جگہ ہے۔ اسلام تو وہ مقدس دین ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں تمہاری منکوہ عورتوں کو پسند کرتا ہوں، یعنی جو عورتیں نکاح کر لیں ان عورتوں کا نکاح کرنا مجھے پسند ہے۔ اسلام تو کہتا ہے اگر تم اپنے جذبات پہ کنٹرول نہیں کر سکتے جلدی سے شادی کرو۔ اسلام تو کہتا ہے کہ بالغ ہونے کے بعد ہی شادی کرو۔ ایسے گھومنے کی ضرورت کیا ہے کہ تمہیں افیئر کے معاملات پیش آئیں؟